یہاں ایک سوال کیا گیا ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن جمعہ کے دن مکروہ نہیں، ایسا کیوں؟ کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟ اس سوال کے آخری حصے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں زوال کو سمجھنا ہوگا۔ زوال کہتے ہی کس کو؟ بیچ میں سے سورج کا ہٹنا زوال کہلاتا ہے۔ مشرق سے جب سورج نکل کر آسمان میں ایک دم مشرق و مغرب کے بیچوں بیچ میں آ گیا تو اسے استوا کہتے ہیں۔ استوا کے وقت سورج ایک دم بیچوں بیچ میں رہتا ہے۔ استوا کے بعد جب سورج مغرب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اسے زوال کہتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی اس طرح سورج بیچ سے ہٹ کر مغرب کے جانب چلنے لگتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن بھی زوال رہتا ہے۔ زوال سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال ہونے سے جمعہ کے خطبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال ہونے سے نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کا وقت بھی شروع نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ایک دم واضح ہو گیا کہ جمعہ کے دن بھی زوال ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ کیوں نہیں؟ دیکھیے، جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ نہیں، جمعرات کے دن بھی مکروہ نہیں، پیر کے دن بھی مکروہ نہیں، کوئی بھی دن ہو زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ البتہ زوال سے پہلے ایک وقت ہے، اسے استوا کہتے ہیں۔ استوا کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن تمام نمازیں مکروہ نہیں، چند نمازیں مکروہ ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے وقت چند پڑھے لکھے لوگ بھی استوا کے بجائے زوال کہہ دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ استوا الگ چیز ہے اور زوال الگ۔ زوال میں کوئی بھی نماز مکروہ نہیں، استوا میں تمام مکروہ وقتوں کے مانند چند نمازیں مکروہ ہے۔ مکروہ وقتوں میں فرض اور سنت نمازوں کی قضا پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ سنت نماز جس کا سبب مقدم ہو، جس کا کارن پہلے ہو، وہ نماز بھی مکروہ وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت۔ اگر کوئی استوا کے وقت مسجد میں داخل ہو گیا تو اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سبب مسجد میں داخل ہونا ہے۔ نماز سے پہلے ہی وہ سبب پایا جاتا ہے۔ جس نماز کا سبب مقدم ہو وہ نماز استوا جیسے مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا سبب مؤخر ہو وہ نماز مکروہ اوقات میں پڑھ نہیں سکتے۔ دعا سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھنا سنت ہے لیکن اس کا سبب دعا ہے، سبب پہلے نہیں پایا جاتا، بعد میں پایا جاتا ہے، اس لیے اسے مکروہ اوقات میں پڑھنا جائز نہیں۔ احرام کی سنت نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر حج اور عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی اس کا سبب، اس کا کارن بعد ہے اور نماز پہلے ہے، اس لیے مکروہ اوقات میں احرام کی سنت نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ نماز جس کا کوئی وقت نہ ہو، نہ ہی کوئی سبب ہو، اسے مکروہ وقت میں پڑھنا منع ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی سبب ہے، اس نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنا منع ہے، اس لیے استوا کے وقت میں بھی منع ہے۔ جمعہ کے دن استوا کے وقت میں نماز پڑھنا منع نہیں۔ استوا کے وقت وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا سبب مؤخر ہو، اور وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا کوئی سبب نہ ہو اور نہ ہی کوئی وقت ہو، بلکہ جمعہ کے دن عین استوا کے وقت صلاۃ التسبیح کا پڑھنا سنت ہے۔ اس لیے
استوا کے وقت صلاۃ التسبیح پڑھنے کی عادت ڈالیں. استوا کا وقت کتنا رہتا ہے یہ ایک سوال ہے. دیکھیے زوال کے وقت سے تھوڑا پہلے جو وقت ہے وہ استوا کا وقت ہے اور وہ وقت 1 منٹ سے بھی کم رہتا ہے. مثال کے طور پر 12:30 کو زوال ہو تو 12:29 کو استوا ہے. اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ زوال الگ ہے استوا الگ ہے. زوال کے وقت میں کوئی نماز منع نہیں اور استوا کے وقت چند نماز منع ہے چند نماز منع نہیں. اور جمعہ کے دن استوا کے وقت کوئی بھی نماز منع نہیں. واللہ ورسول عالم. اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے اور دینی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.